محمد وآل محمد بلندر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله من اللعنة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سلام. ایک دفعہ اس سے بھی بلند تر صلوات دیجیے. اس مجلس اعزا کے لیے کتاب خدا سے سورہ حج کی پہلی آیت کو منتخب کیا گیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، چونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے اور بڑا شدید ہے. ظاہر کہ یہ آیت قیامت کے دن کے اس پہلے مرحلے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک ایسا خوفناک زلزلہ آئے گا جس کے نتیجے میں چاروں طرف تباہی پھیل جائے گی. اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے
کہ قیامت در حقیقت کسی لحظے، لمحے یا ایک ساتھ کا نام نہیں، یاد رکھیے گا، بلکہ روایات میں ملتا ہے 50,000 50,000 سالوں کے برابر یہ دن، جسے قرآن نے یوم قیامت، اور یہ دن چند مرحلوں پہ محیط ہے۔ جس مرحلے کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد اور بھی مرحلے، مثلا محشور کیے جانے کا مرحلہ، قبروں سے اٹھائے جانے کا مرحلہ، شفاعت کا مرحلہ، نامہ اعمال سونپے جانے کا مرحلہ، میزان کی منزل ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں قیامت کے مختلف نام وارد ہوئے ہیں، اور یہ مختلف نام در حقیقت انہی مرحلوں کی طرف اشارہ کر مختلف نام، مثلا کہیں قیامت کو یوم الزلزال کہا گیا، زلزلے والا دن، کہیں یوم البعث کہا گیا، قبروں سے اٹھایا جانے والا ہے، کہیں یوم الحشر کہا گیا، محشر کے میدان میں جمع کیا جانے والا ہے، کہیں یوم الحساب، حساب و کتاب والا دن۔ یہ نام در حقیقت انہی مرحلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس مجلس میں جہاں تک وقت میرا ساتھ دے اور آپ کی سماعت ہے، میں ان مرحلوں کو بیان کروں، اگر آپ کی توجہات میری طرف مبذول رہیں۔ اور محمد وال محمد بلندر صلوات اللہ اچھا، مرحلے کئی ہیں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، لیکن ان تمام مرحلوں میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور جو کہ میں نے آیت پڑھی، وہ ہے عظیم زلزلے کا مرحلہ۔ کتنا عظیم زلزلہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، وہ عظیم جسے عظیم کہہ رہا ہو، واقعتاً عظیم ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑا عظیم ہے، ہوگا کیا؟ اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے یوم ترونها کل مرضعۃ عما ارضعت یوم تذہل، وہ دن کہ جب یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے زلزلہ ایسا ہوگا، ایسا خوفناک ہوگا، دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو پھینک کھڑی ہوگی۔ اور فرمائیے گا جس منزل تک مجھے گفتگو لے کے جانی ہے اس کے لیے جملے بہت اہم اور ضروری ہے، ناگزیر جملے۔ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، بلائیں گی نہیں، پھینک کھڑی۔ یاد رکھیے اس دنیا میں مخلوق کے درمیان اگر کوئی سب سے بڑا محبت کا رشتہ ہے تو ماں کا اس کی اولاد سے رشتہ ہے، سب سے عظیم رشتہ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی محبت کا رشتہ ہو سکتا ہے تو یہ اسی غلط فہمی ہے۔ جتنی محبت ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، مخلوق میں اس محبت کی کوئی مثال موجود نہیں۔ کتنی بڑی آفت کیوں نہ ہے، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہے، ماں کبھی اپنے بچے کو بھلاتی نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے تجربے کی باتیں ہیں۔ ماں کبھی اپنے بچے کو فراموش نہیں کرتی، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ اس زلزلے کے نتیجے میں یہ ماں اپنے بچے کو پھینک کھڑی ہوگی، یعنی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور صرف یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ نہ ماں اولاد کو پہچانے گی، نہ اولاد اپنی ماں کو پہچانے گی، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ بہن بھائی کی ہوگی، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج
کے کہنے لگا یا نبی اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہا کل شیء ہالک الا وجہ، قیامت کے دن ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ فنا ہو جائے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور یہاں معصوم نے بتایا چہرے سے مراد شریعت پروردگار ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 88، سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کی شریعت باقی رہے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا پیغمبر اکرم کیا رشتے بھی ختم ہو جائیں گے؟ نبی نے فرمایا بے شک سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ وہی جملے جو میں نے دہرائے، نہ ماں اولاد کو پہچانے گی، نہ اولاد اپنی ماں کو پہچانے گی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ بہن بھائی کو پہچانے گی، نہ بھائی بہن کو پہچانے گا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا۔ نبی نے فرمایا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ذرا سے توقف کے بعد کہا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر میرا نسب باقی رہے گا۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے بس اسی منزل تک مجھے لانا ہے۔ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے مگر میرا نسب باقی رہے گا، ہم اہل بیت کے رشتے باقی رہیں گے۔ بھئی یہی تو سمجھایا تھا نبی نے یوم اخوت کہ جب سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا اور آخر میں دو بچے تھے، نبی بچے علی بچے۔ روایت کا جملہ میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا، روایت کہتی ہے مولا متقیان مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے مخاطب کر کے کہا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا لقد اخیت بین کل مسلم، یا نبی اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے فرمایا اے علی بات یہ ہے بھائی بنانا تھا مزاج دے کر، بھائی بنانا تھا عادتیں دے کر، خصلتیں دے کے، جس کا جیسا مزاج تھا، جس کی جیسی خصلت تھی، جس کی جیسی عادت تھی اسے ویسا بھائی مل گیا۔ علی کوئی مجھ جیسا نہیں تھا، میں نے تجھے اپنے لیے بچا لیا۔ میں نے تجھے اپنے لیے بچا لیا ہے۔ اور پھر وہ حدیث اخوت کا معروف جملہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں آیت پڑھ چکا جہاں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں ایک رشتہ باقی رہے گا، ایک بھائی علی ہوگا، دوسرا بھائی محمد ہوگا۔ محمد بلندر صلوات۔ اور یہی نبی نے فرمایا کہ سب کچھ ختم ہو جائے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر میرا نسب باقی رہے گا۔ یاد رکھیے اللہ کوئی کام بغیر حکمت نہیں کرتا، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کوئی کام بغیر وجہ نہیں کرتا، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ جہاں سب کے رشتے ختم ہو رہے ہیں، ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں سارے نسب ختم ہو رہے ہیں وہاں نبی کے رشتے باقی ہیں، وہاں نبی کا نسب باقی۔ اگر سننا چاہیں تو جملہ کہہ دوں، یاد رکھیں جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، نسب ان کے ختم ہوں گے، رشتے ان کے ختم ہوں گے۔ حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ نسب رشتے ان کے ختم ہوں گے جو حساب دینے والے ہیں، ان کے رشتے ختم نہیں ہوں گے جو حساب لینے والے ہیں۔ اور اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں رشتے ان کے ختم ہوں گے جو صفات کے محتاج ہیں، ان کے نسب ختم نہیں ہوں گے جو صفات کرانے والے ہیں۔ یوما ترون تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، واپس آیت پہ آ رہا، ایسی ہولناکی ہوگی
دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو پھینک رہی. آیت آگے بڑھی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلَهَا، وہ عورتیں جو حاملہ ہوں گی حمل ساکت ہو جائے. ایسا خوفناک زلزلہ. آیت آگے بڑھی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے میرے حبیب جب یہ زلزلہ آئے گا ترا تم دیکھو لوگ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. اور فرمائیے محمد تم دیکھ رہے ہوں گے لوگ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ پاگل ہوں گے نہیں. یہ تھا اصل جملہ. پاگل ہے نہیں مگر قیامت کا زلزلہ ہوگا ہی ایسا. انہیں پاگل بنا دے گا، ان کی عقل کو زائل کر دے گا. یہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، تم دیکھ رہے ہوں گے. میں نے جملہ کہہ دیا، تم دیکھ رہے ہوں گے، تم دیکھ رہے ہو. محمد یہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، تم دیکھ رہے ہوں گے. یعنی ان کی عقل زائل ہوگی، تمہاری عقل زائل نہیں ہوگی. تمہاری عقل زائل نہیں ہوگی. تم مقام محمود پہ بیٹھے اس تمام تر منظر کو دیکھ رہے ہو. عزیزوں مجھے سمجھ نہیں آتا جس کی عقل کو قیامت کا زلزلہ زائل نہ کرے اسے معمولی بخار سے ہذیان کیسے ہوتا ہے. سلامت رہیے. جس کی عقل کو آپ سلامت رہیے، جس کی عقل کو قیامت کی ہولناکی، وہ ہولناکی جسے اللہ نے عظیم کہا، وہ زائل نہ کرے اسے معمولی بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ جس کی نسبت سے اللہ نے اس دن کو یوم الزلزال کہا. اب سنیے اگلا مرحلہ کیا. اگلا مرحلہ کہ جب محشر کے میدان میں تمام بشریت کو مبعوث کیا جائے. اور اس کے لیے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے. اللہ کہتا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے. میں نے یہی کہا تھا نا کہ میں ایک ایک مرحلے پہ بحث کرتا ہوں. پہلا مرحلہ آپ نے سن لیا، اب دوسرا مرحلہ سن. جب محشر کے میدان میں بلایا جائے گا، اب یہ قرآن کی آیت ہے، کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام کے ساتھ بلایا جائے گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں تمہیں قیامت کے دن تمہاری نمازوں کے ساتھ بلاؤں. اور فرمائیے گا یہ بہت اہم مطلب آپ کے حوالے ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں تمہیں تمہارے رکھے ہوئے روزوں کے ساتھ بلاؤں، میں تمہارے کیے ہوئے حج کے ساتھ بلاؤں، میں تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ کے ساتھ بلاؤں، میں تمہیں امام کے ساتھ بلاؤں. حالانکہ اگر آپ روایات دیکھیں تو روایات میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اعمال مجسم ہو کے سامنے آئے. غور فرمائیے گا ایک لطیف مطلب آپ کے حوالے ہو. اعمال مجسم ہو کے سامنے آئے. میری نماز مجسم ہو کے میرے سامنے آ جائے، روایات ہے. اور جس نیت سے پڑھی ہوگی اسی شکل میں سامنے آئے. دی ہوئی زکوٰۃ مجسم ہو کے سامنے آ جائے، رکھے ہوئے روزے مجسم ہو کے سامنے آ جائے، کیا ہوا حج مجسم ہو کے جسم والی شکل میں میرے سامنے آ جائے. اور جس نیت سے رکھا ہوگا روزہ، جس نیت سے حج کیا ہوگا، جس نیت سے زکوٰۃ کی ہوگی اسی شکل میں سامنے آ جائے. بے شک یہ روایتیں صحیح ہیں، مگر جملہ کہہ رہا ہوں یہ بات کی منزل ہے. یہ تیسرا مرحلہ جو میزان کا مرحلہ ہے. یہ ساری چیزیں مجسم ہوں گی مگر اس وقت کہ جب یہ ساری چیزیں ویلڈ ہو جائیں. بھائی پہلے ویلڈ تو ہو جائے نا. ویلڈ کہاں ہوں گی؟ ویلڈ محشر کے میدان میں ہو کہ جب امام کے ساتھ بلایا جائے. یعنی اللہ کہہ رہے نہ نماز کو معیار بناؤں گا، نہ روزے کو معیار بناؤں گا، نہ حج کو معیار بناؤں گا، نہ زکوٰۃ کو معیار بناؤں گا. میں امام
کروں گا، میں امام کا چہرہ دیکھوں گا اور امام کا چہرہ بتا دے گا آنے والا حساب و کتاب کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ پر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، نماز دیکھی جائے اور میزان کے مرحلے پہ نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے، مگر وہ بات کی منزل ہے۔ پہلے یہ عبادتیں ویلڈ تو ہو جائیں۔ ویلڈ کیسے ہوں گی؟ امام کا چہرہ دیکھ کے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہاں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ فرشتہ ایک ایک شخص کی نماز دیکھے۔ یہ جو دوسری منزل ہے کہ بھائی کس نے کتنی نمازیں پڑھی اور پڑھی تو کیسے پڑھی، ہاتھ کھول کے پڑھی، ہاتھ باندھ کے پڑھی۔ اتنے ڈیپ میں کوئی نہیں جاتا۔ میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ کتنے حج کیے اور کیسے کیے، کتنی زکوٰۃ دی اور کس نصاب سے دی، کتنے روزے رکھے اور کیسے رکھے، 10 منٹ پہلے کھولے یا 10 منٹ بعد میں کھولے۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں امام کے چہرے کو دیکھوں گا، اور اب جس کا جیسا امام ہوگا ویسا ہی اس کے عمل کا انجام ہوگا۔ میں امام کا چہرہ دیکھوں گا، اور بڑی عقلی سی چیز ہے۔ بس دیکھیے، جسے دنیا میں امام مانا ہوگا اسی کے بتائے طریقے پہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اسی کے بتائے طریقے پہ حج کیا ہو، اسی کے بتائے نصاب پہ زکوٰۃ دی ہو، اسی کے بتائے ارکان میں حج کیا ہو۔ اب اگر تو امام برحق ہے تو عمل قبول ہو جائیں گے، ویلڈ ہو گئے، اگلی منزل آ گئی۔ لیکن اگر اس دوسری منزل پہ حشر کے میدان میں امام ہی ناحق ہوا تو میں نہیں کہہ رہا، روایات کہہ رہی ہیں ایسے آنے والے کو اس کے عمل اور اس کے امام کے ساتھ جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ امام کا چہرہ دیکھ کے اللہ بتائے، یعنی سوچنے کا مرحلہ کتنا حساس مرحلہ ہے۔ ہمیں دنیا سے یہ سوال کرنا چاہیے، دنیا ہم سے نہ پوچھے ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں، تعزیہ کیوں اٹھاتے ہیں، زلجنے کا احترام کیوں کرتے ہیں، تابوت کیوں اٹھاتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں۔ سوال ہم کریں گے، بتاؤ امام کون ہے، کس کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ واقعتاً بڑا حساس مرحلہ ہے اور دنیا کو سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے، عالم اسلام کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں امام کے ساتھ بلاؤں، عالم اسلام کو سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کسے امام کہہ رہے ہیں؟ اگر بیدار ہے تو جملہ کہہ لوں، سوچنے کی ضرورت ہے، کسے امام کہہ رہے ہیں؟ سوچے وہ کسے امام کہہ رہے ہیں؟ وہ خود ساختہ کو امام کہہ رہے ہیں، خدا ساختہ کو امام کہہ رہے ہیں، وہ برحق کو امام کہہ رہے ہیں، نااہل کو امام کہہ رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، شاگرد کو امام کہہ رہے ہیں یا استاد کو امام کہہ رہے ہیں؟ دنیا کو سوچنے کی ضرورت ہے، کسے امام کہہ رہے ہیں؟ شاگرد کو کہہ رہے ہیں یا امام کو کہہ رہے ہیں؟ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا لولا الصلاتان لہلک النعمان، اگر جعفر صادق کی شاگردی میں 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یاد رہے اس گھرانے نے امت کو قدم قدم پہ ہلاکت سے بچایا ہے، دادا نے بھی امت کو ہلاکت سے بچایا، پوتے نے بھی امت کو ہلاکت سے بچایا۔ بس فرق صرف اتنا ہے، جسے دادا بچائے اسے خلافت مل جاتی ہے، جسے پوتا بچائے وہ امام بن جاتا ہے۔ بچائے سب
کہہ چکے کہ میں شاگرد ہوں. اور جو صرف یہ نہیں بلکہ طرف مقابل کے علماء بضد ہیں اس بات پہ، بضد ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا تو ہر امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، کوئی بالواسطہ ہے کوئی بلا واسطہ ہے. اور فرمائیے گا، کوئی بالواسطہ ہے کوئی بلا واسطہ ہے. مثلا 4 بڑے مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. 4 بڑے مسلک، 4 بڑے امام، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل. وہ کہتے ہیں بضد ہے یہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ یا براہ راست یا شاگرد کے شاگرد بن کر سب جعفر صادق کے شاگرد ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہمارے علماء تو کوئی اور بات کرتے ہیں. اب میں اس طرف نہیں جاننا چاہتا. ہمارے علماء تو شاگرد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جعفر صادق کا شاگرد حشام بن حکم جیسا ہوتا ہے، جعفر صادق کا شاگرد مفضل ابن عمر جیسا ہوتا ہے. لیکن وہ بضد ہے، وہ کہہ رہے نہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ. یہ چاروں کے چاروں جعفر صادق کے شاگرد ہیں. جملہ کہنے جا رہا ہوں بھئی، اگر آپ بضد ہیں تو 4 مصرے سن لیں، شاید کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. میں عامہ سے کہہ رہا ہوں بھئی آپ بضد ہیں نا اس بات پر کہ بھئی مانو یہ شاگرد ہے، تو 4 مصرے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، شاید کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. علم و ہنر کا ہم انہیں ماہر نہیں کہتے، جو احسان کو بھولے اسے طاہر نہیں کہتے. اور شاگرد میرے امام کا تیرا امام ہے، استاد کی امت کو کافر نہیں کہتے. مل کے آباد و شاد. اب یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب حشر کے میدان میں بلایا جا رہا ہے تو امام کے ساتھ بلایا. آئیے اگلے مرحلے کے لیے تب چلتے ہیں. یہ مرحلہ میزان کا ہے. اب جب امام کا چہرہ دیکھ کے عبادتیں ویلڈ ہو گئی، نماز ویلڈ ہو گئی، زکوٰۃ ویلڈ ہو گئی، روزے ویلڈ ہو گئے، حج ویلڈ ہو گیا، تب تیسری منزل آتی، حساب و کتاب کی منزل ہے. ہاں اب دیکھا جائے گا نماز کیسی ہے، روزہ کیسا ہے، حج کیسا ہے. اور اب وزن ہوگا نیکیوں کا، برائیوں کا. اور اس مرحلے کے لیے سورۃ فرقان میں اللہ آواز آیت نمبر 69 اور 70 کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَيُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ہر گناہ کرنے والے کے عذاب کو شدید تر بنا دیں گے. یہ تیسری منزل. ہم عذاب کو بڑھا دیں گے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور گناہ کرنے والا اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اللہ، سوائے اس کے. یاد رکھیے جہاں بھی اللہ آئے گنجائش پیدا ہو ہی جاتی ہے. پہلے تو بالکل انکار کر دیا، بڑھا دیا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، اور گنہگار عذاب میں ہمیشہ رہے گا. مگر پھر خود اللہ نے اللہ کے ذریعے گنجائش پیدا کر دی. یاد رکھیے اللہ جہاں بھی آئے گا گنجائش کو پیدا کرے. آیات الکرسی کی جو پہلی آیت ہے اس کا بڑا معروف قضیہ ہے اور ہم سب کے ذہنوں میں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرا سکے. یہی ترجمہ ہوتا ہے. کون ہے جو اللہ کے پکڑے کو چھڑا کے لے جائے. پہلے انکار کیا اور کیا کہتا ہے، الا باذنہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے اپنا اذن دے دیا ہے. پہلے انکار کر دیا کہ کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے ذریعے گنجائش پیدا کر دی. ہاں وہ بچا سکتے ہیں، وہ چھڑا سکتے ہیں جنہیں ہم نے اذن دے دیا ہے. یاد رکھیے اس آیت کی روح سے مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. کچھ اللہ سے پہلے والے ہیں، کچھ اللہ کے بعد والے ہیں. جو اللہ سے پہلے رک جاتے ہیں ان کے عقیدے میں صفات نہیں ہوتی. جو اللہ کے بعد آتے ہیں وہ اہل بیت کی صفات پہ یقین رکھتے ہیں.
جو مکمل آیت مانتے ہیں نا وہ اہل بیت کی شفاعت پہ یقین کامل رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ گنجائش پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے گنجائش پیدا کر کہ ہم عذاب کو بڑھا دیں گے، ہر گنہگار عذاب میں ہمیشہ رہے اللہ سوائے من تابا کہ جس نے توبہ کی، پہلی چیز من تابا جس نے توبہ کی، وآمنا توبہ کے بعد ایمان لے گیا ہے، وعمل عملا صالحا اور ایمان لانے کے بعد عمل بھی انجام دیا۔ جی جتنا ضروری توبہ کرنا ہے، جتنا ضروری ایمان لانا ہے، اتنا ہی ضروری عمل بھی ہے۔ یہ تینوں شرطیں پوری کرنی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایمان لے آئے کافی ہے، نہیں، ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، یاد رکھیے، اہل بیت نے صرف دعوی محبت نہیں مانگا، عمل بھی مانگا، اور جس انداز سے دعوی محبت کا تقاضا کیا اسی انداز سے عمل کا تقاضا بھی کیا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب بات آ گئی تو روایت سن لیجیے، بات آ گئی ہے تو روایت سن لیجیے، اور کبھی بھی مجھے ایسا موقع ملتا نہیں روایت ضرور سنا۔ چھٹی امام کے شاگرد جن کا بھی نام میں نے لیا، حشام بن حکم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں 9 برس کے سن میں بزم امامت کا شرف ملا۔ معمولی بات نہیں ہے، یعنی 9 برس کا بچہ درس امامت میں بیٹھا ہے، وہ شرف جو 80 90 برس کے بزرگان کو نہیں ملا، 9 برس کے بچے کو مل گیا۔ یہاں تک کہ بعض بزرگان نے شکوہ کیا کہ مولا جو سعادت ہمیں نہیں ملی، جو شرف ہمیں نہیں ملا، وہ بچے کو کیسے مل گیا؟ سنیں گے امام نے کیا فرمایا کہ یہ 3 طرح سے میری مدد کرتا ہے، دل سے مدد کرتا ہے، زبان سے مدد کرتا ہے، ہاتھوں سے مدد کرتا ہے۔ عمل کی اہمیت کیا ہے؟ صرف دعوی محبت نہیں، عمل بھی مانگا کہ مولا ذرا وضاحت کیجئے کہ دل سے مدد یہ دل میں ہم اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، زبان سے مدد یہ کہ زبان سے اس محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ہاتھوں سے مدد یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دعوے نہیں کرتا ولایت کا ماننے والا ہوں، دعوے نہیں کرتا اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، عمل کر کے بتاتا ہے صادق کا ماننے والا۔ آپ آباد و شاد ہیں، صرف دعوے نہیں کرتا، اسی لیے میں نے کہا تھا صرف دعویٰ نہیں مانگا ہے، عمل بھی مانگا ہے، بلکہ جملہ کہہ کے بات کو کامل کر دوں عزیزوں، اہل بیت نے یہ چاہا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو اپنے کردار میں اس طرح سے ڈھال لیں جب دنیا ہمیں دیکھے سوچنے میں مجبور ہو جائے، جب یہ ایسا ہے اس کا امام کیسا ہوگا۔ جب یہ ایسا ہے تو جس کی ولایت کا دم بھرتا ہے اس کی عظمت کیا ہو۔ آج کے زمانے میں تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا جائے۔ آج مخالف کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ہماری کتابیں پڑھیں، وہ کتابوں میں دیکھیں چھٹے امام کی سیرت کیا تھی، امام محمد باقر کی سیرت، امام موسیٰ کاظم کی سیرت، وہ آج کتابوں میں سیرت میں دیکھیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے کردار کے ذریعے اپنے مکتب کو ریپرزینٹ کرنا۔ اسی لیے دعوت محبت بھی مانگا، عمل بھی مانگا، اور یہی آیت ہے، عذاب بڑھا دیا جائے۔ بچے کا کون جو 3 کام کر رہا ہے؟ من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا، توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح کو انجام دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے کہ جس نے یہ 3 کام کر لیے، میں پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں پوری آیت، عذاب بڑھا دیا جائے اور کوئی عذاب سے نہیں بچ سکتا، ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ الا من تابا
وآمنا وعمل عملا صالح، جس نے یہ 3 کام کر لیے، توبہ، ایمان، عمل صالح. اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. اللہ کہتا ہے جس نے یہ 3 کام کر لیے، جو قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. محمد وآل محمد بلند صلوات. یہ آیت ہے قرآن کی، یعنی واقعتاً عجیب منزل ہے. اللہ کہہ رہا ہے گناہ نہیں رہتے، نیکیوں سے بدل جاتے ہیں. ہوں گے گناہ مگر گناہ نہیں رہیں گے، نیکیوں سے بدل جائیں گے. جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم صبح قیامت تک کسی کو اس آیت کا معنی نہ سمجھ آتا. نبی کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، صبح قیامت تک کوئی اس آیت کو نہیں سمجھ سکتا تھا اگر نبی نے نہ فرمایا ہوتا حب علی حسنۃ لا تضر معها صیحۃ. فرمایا علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے. کیوں نہیں پہنچاتا؟ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ گناہ رہتا ہی نہیں، نیکیوں میں بدل جاتا ہے. مگر شرط کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ خود کو علی کا محب کہہ دیا تو انسان معصیت میں مبتلا نہ ہو. اگر خود کو علی کا چاہنے والا کہہ دیا تو گناہوں میں مبتلا نہ ہو، بلکہ مومن کی اس صفت کو اختیار کر لے جس کے لیے معصوم نے فرمایا مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے بھاگتا ہے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اگر اس شرط کو پورا کر رہا ہے تو ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. شک نہ کرنا اللہ بڑا غفور رحیم. یہ نبی کی حدیث مکمل نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھی. پہلے فرمایا علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں پہنچا، اور پھر فرمایا وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَیِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ. علی کا بغض وہ گناہ ہے، علی کا بغض وہ گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی نیکی کام نہیں آتی، کوئی نیکی کام نہیں آتی. نہ نماز کام آتی ہے، علی کا بغض ہو نہ نماز کام آتی ہے، نہ روزے کام آتے ہیں، نہ حج کام آتا ہے، نہ زکوٰۃ کام آتی ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما دام نوح فی قومہ. اے علی اگر کوئی اتنی عبادت کرے جتنی جناب نوح نبی اللہ نے کی تھی، وکان له مثل جبل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ، اور اس کے پاس احد کی پہاڑی کی مقدار کے برابر سونا ہو، وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. وَمُدَّا فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ الْفَامٍ عَلَى قَدْمَيْهِ، اور عمر اتنی طویل ہو 1000 حج پیدل انجام دے. معمولی حج نہیں، پیدل انجام دیے ہوئے حج. ثم قتل بین الصفاء والمروہ مظلوما. اور ان تمام عبادتوں کے بعد عالم مظلومیت میں صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان قتل کر دیا جائے. لم یبالک یا علی، مگر تیری ولایت کا منکر ہو علی جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے اگر علی کا دشمن ہو. یاد رکھیے
امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ علی کی دشمنی میں ہوا. یہ علی کی دشمنی ہے. علی کی دشمنی نگاہوں پہ ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ انسان قتل معصوم پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے. ایسے تھوڑی فرمائے نماز بھی بیکار, روزے بھی بیکار, حج بھی بیکار, زکات بھی بیکار. امام حسین نے پوچھا تھا میں نے کیا بگاڑا ہے, میں نے کیا بگاڑا ہے, کیوں میری اولاد کے دشمن ہو گئے, کیوں میرے اصحاب کے دشمن ہو گئے؟ بس ایک جواب آیا, تم سے نہیں تمہارے باپ علی سے دشمن ہے. کہ جو ہو رہا ہے علی کی دشمنی میں. حسین کے سامنے دشمنان علی موجود ہے, حسین کے سامنے منکران ولایت علی موجود ہے. اور ایک ایسی ظلم کی تاریخ کا آغاز ہوا کہ جو سلسلہ چلتا رہا اور منزل شام کے زندان تک رہا. وہ زندان کہ جہاں آج بھی ایک بچی اپنے بابا کو بہت یاد کرتا ہے. حضرت اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. چند جملے مسائل کا پڑھنے. جب حرم کو شام سے رہائی ملی اور یہ قافلہ چلا شام سے, روایت کہتی ہے اب دو راستے ہیں, ایک مدینے جا رہا, ایک کربلا جا رہا. مولا سجاد نے جناب زینب سے کہا بوبی اماں یہ بتائیے مدینے جائیں گی یا کربلا جائیں گی؟ حضرت من اللہ کہاں جائیں گی؟ سنیں گے جملہ. جناب زینب نے فرمایا سجاد میں اماں کو حسین کا کردہ بعد میں لکھا ہوں, پہلے خود حسین کی قبر کو دیکھنا چاہتا. سجاد میں نانا کو اپنی مصیبت بعد میں سناؤں, پہلے میں اپنے بھیا حسین سے ملنا چاہتا. سجاد اس قافلے کو کربلا کی طرف, یہاں یہ قافلہ کربلا کی طرف مڑا, قافلہ عازم سفر. وہاں صحابی رسول جناب جابر کو جب پتا چلا نا حسین کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا, برداشت نہیں ہوا. اور کیسے برداشت ہوتا؟ یہ وہ جابر ہیں جنہوں نے حسین کو جوان ہوتا دیکھا, جنہوں نے اپنی نگاہوں سے حسین کے بچپن کو دیکھا, جنہوں نے دیکھا کہ حسین رسول کے کاندھوں پر سوار ہوتا تھا, جنہوں نے دیکھا ہے کہ اگر حسین پشت پہ آ جاتا تھا تو رسول سجدے کو طول لے لیتے. جابر منزلت حسین سے واقف تھے, برداشت نہ کر رسول کے نواسط قتل کر دیا. اتنے ضعیف ہیں کہ آنکھوں کی بینائی تقریباً جاتی ہے. اپنے ساتھی کی مدد سے کربلا پہنچا, فرات کے پانی سے غسل کیا, ساتھی سے کہتے ہیں اب مجھے حسین کی قبر میں لے جاؤ. ساتھی نے کہا جابر یہاں کچھ قبروں کے نشان تو ہیں, پتہ چل رہا ہے کچھ قبریں ہیں, مگر یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون سی قبر حسین ہے. آج روزے بنے ہوئے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کون سا روزہ کس شریف ہے, مگر اس وقت روزے نہیں ہیں, اس وقت قبروں کے اوپر نام نہیں لکھے ہوئے. جابر نہیں پتا کون سی قبر حسین کی ہے, کہ اگر ایسا ہے تو مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دو. ساتھی نے قبروں کے درمیان کھڑا کیا. اب ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حضرت من اللہ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل, اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. حاجہ دارو کسی سمت سے سلام کا جواب آ گیا. وعلیکم السلام یا امی یا صاحب رسول اللہ. اے چچا جابر, اے میرے رسول کے صحابی, آپ پہ بھی حسین کا سلام ہو. ایک مرتبہ آواز کی سمت بڑھنا شروع کیا, چلتے چلتے حسین کی قبر پہ آئے, خود کو قبر پہ گرا لیا. کبھی اکبر کا پرسا, کبھی
وحشی میں چلے گئے۔ اب خود جابر روایت کرتے ہیں، جملے سنیں گے جناب جابر نے کیا کہتے ہیں، میں مولا حسین کی قبر پہ عالم بشی میں چلا گیا اور میں نے خواب میں خود مولا حسین کو دیکھا۔ ابھی ان کے جملے وہ کہتے ہیں جب میں نے حسین کو دیکھا نا میں حسین کو پہچان نہ سکا۔ کیوں نہ پہچانا اس جابر نے جس نے حسین کے بچپن کو بھی دیکھا، جس نے حسین کی جوانی کو دیکھا؟ جابر کہتے ہیں اتنے تیر لگے تھے حسین کے جسم، اتنے زخم لگے، جسم زخموں سے چور تھا، خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں پہچان نہ سکا، لیکن جب میں نے پہچانا کہا مولا میں آپ کی مظلومیت پہ قربان، ارے آپ پہ اتنا ظلم ہوا۔ مولا مجھ سے کہنے لگے جابر بس اتنا کہنے کے لیے آیا، اس وقت میری قبر سے چلا جا۔ جابر تڑپ گئے، جابر تڑپ گئے خدا کی قسم۔ کہا مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مولا کیا خطا ہو گئی، مجھے قبر سے ہٹا رہے ہیں؟ کہا جابر غلطی تو کوئی نہیں ہوئی ہے، وہ بہن جو شام سے چلی تھی۔ جابر میری بہن کربلا آ گئی ہے۔ جابر کچھ دیر کے لیے صحیح مگر میری قبر سے دور ہو جا۔ جناب جابر کو غشی سے افاقہ ہوا، ساتھی سے کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑو مجھے حسین کی قبر سے دور لے جاؤ۔ ساتھی دور لے گیا۔ اب ایک منزل کہ جہاں جابر ساتھی سے پوچھ رہے بتا کوئی قافلہ آ رہا؟ ساتھی نے کہا ہاں ایک قافلہ تو نظر آ رہا۔ جملہ سنیں، اب جو قافلہ حسین کی قبر سے قریب ہوا، خدا کی قسم اگر جملہ برداشت کر سکے، علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا، خود کو چلتی سواری سے کربلا کی زمین پہ گرا دیا۔ جملہ کہہ رہا ہوں آزادارو، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے نا جو زینب نے خود کو گرایا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں جب ہم کربلا سے اسیر ہو کے چلے ہمارے ساتھ 60 بچے تھے، جب شام میں پہنچے تعداد 10 یا 15 رہ گئے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ بچے کہاں چلے گئے؟ کہا نہ جانے کتنے ایسے بچے تھے تو سواریوں سے گرے 10 میں گم ہو گئے، کتنے ایسے بچے تھے جو سواریوں سے گرے اور سواریوں کی ٹاپوں میں روندے گئے۔ امام کہتے ہیں ظالموں کو ان بچوں کی ضرورت نہیں تھی، بچے گرتے جاتے تھے، مائیں فریادیں کرتی تھی، کوئی ظالم ماؤں کی فریادیں نہیں سنتا۔ جناب زینب نے فیصلہ کر لیا، مولا سجاد فرماتے یہ بچوں کے لیے سواری نہیں روکتے، میرے لیے تو روکیں گے، میں تو حسین کی بہن ہوں، میرا تو دربار میں پیش ہونا ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں اب جب جب کوئی بچہ گرتا تھا میری پھوپھی بھی خود کو چلتی سواری سے گرا، جتنی مرتبہ بچے گرے۔ آزادارو، زینب نے خود کو چلتی سواری سے گرایا۔ یہاں تو وجہ سمجھ آ گئی، بچوں کے لیے خود کو گرا رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا یہ جو شام سے واپسی میں خود کو گرایا یہ کس لیے گرایا؟ جملہ کہہ رہا ہوں، ارے آج حسین سے
مرتبہ قبر حسین کی طرف بڑھی، پکار